بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوروں کو پڑ گئے مور، یہ محاورہ سنا ہوا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ احتجاج کر رہے ہیں، عبداللہ عمر درانی بھی اس میں دیکھے گئے ہیں، نجوم شاہ تقریر کر رہے ہیں، اور احتجاج کی وہ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں جس طرح وہ تختیاں سے اٹھاتے ہیں کہ ہماری زمین کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے، اور نمک حرام کا دارو جو تم لوگوں نے مساجد پر قبضہ کیا ہے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مساجد کے اوپر جو قبضہ کر لیا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اور پوری طرح اس موقف سے ہٹ گئے ہو جو اس بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھی تھی، رد شرک کی دعوت، توحید کی دعوت، کفر بالطاغوت کی دعوت، اور اس کے اندر ان سارے مسلک پرستوں کو، فرقہ پرستوں کو ان کے شرکی عقائد سامنے لائے گئے، ان کے اکابرین کے عقائد سامنے لائے گئے، اور کتنی تکلیفوں سے گزرے ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی ماریں کھائی ہیں اور کتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اور جب ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئی، اس کے بعد محمد حنیف جب اس کے امیر بنایا، اس کچھ عرصہ تو چلتے رہے، لیکن اس کے بعد 2017 میں آ کے انہوں نے سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر داخل کیا، اور پھر نظم کے ڈنڈے سے منوایا، اور ان ساری بکریوں نے، اس میں نجوم شاہ بھی شامل ہے، عبداللہ عمر درانی شامل ہے، منور سلطان شامل ہے، قاری خلیل الرحمان شامل ہے، یہ سارے اس کے اندر، حکیم رمضان، رفت نواب، زرار بھٹ، شمیم صدیقی، اسلم صاحب، اور یہ سارے جتنے تھے، حتیٰ کہ محمدی گل نے بھی اسی شرکیہ موقف کا ساتھ دیا۔ یہ بڑا ظلم ہوا ہے، اور اب چیخ رہے ہیں کہ ہماری زمین کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ دیکھا تکلیف کس طرح ہوتی ہے جب دوسرے قبضہ کریں تو؟ اسی طرح ہمیں بھی تکلیف ہوئی تھی، جو ہماری مساجد کے اوپر، جو ایمان اور توحید کی بنیاد کے اوپر مساجد بنائی گئی تھیں، ان کے اوپر یہ ناجائز قبضہ مشرکین کا، تو مومنوں کو اس وقت اسی طرح تکلیف ہوئی تھی۔ ان مساجد میں جہاں شرک کا رد کیا جاتا تھا، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، ان مساجد سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں کو انہوں نے دھکے دے کے نکالا ہے۔ لاہور بلال گنج کی مسجد میں بھی یہی کیا، جب باہر تقریر کی گئی کہ لوگوں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، فلاح کا راستہ بانٹا گیا، اور اس میں یہ احساس دلایا گیا، شرک کی قسمیں بیان کی گئیں، اور سجدہ تعظیمی کا بھی رد کیا گیا کہ دیکھو تمام انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے تھے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت، کتنا زور دے کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں، اور پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر سامنے آئی ہے، بالکل کلیئر الفاظ کے اندر ہے کہ دیکھو یہ اس خاندان نے، یعقوب علیہ السلام نے اور پورے خاندان نے سجدہ شکر تھا اللہ کو کیا، ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی، اور یہ سجدہ شکر تھا۔ اور پھر فتویٰ لگایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو یہ ڈاکٹر اسرار نے بھی اسی طرح تشریح کی ہے، علی انجینئر بھی اسی طرح کر رہے ہیں، طاہر القادری بھی، طارق جمیل بھی، ابن کثیر بھی اسی طرح، تو ان سے متاثر ہو گئے ہیں یہ محمد حنیف اور یہ سارے، تو اس طرح شرک جماعت کے اندر لے کے اس کو پھر اس پر قائم ہو گئے ہیں۔ تو اب تم کون سا دین پھیلانا چاہتے ہو؟ کون سی مسجد وہاں قائم کریں گے؟ جہاں یہ مسجد قائم کریں گے وہاں شرک پھیلائیں گے، ہر جگہ جہاں جاتے ہیں یہ شرک پھیلاتے ہیں، قاری خلیل الرحمان ہو یا عبداللہ عمر درانی ہو، اس پر زور دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے انہوں نے یعنی ہٹ گئے ہیں، اور جو خالص قرآن اور حدیث کا موقف تھا، اور اب یہ احتجاج کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کرنے کا تھا وہ کر رہے ہیں۔ کام یہ کرنا تھا توحید کی دعوت دیتے، بازاروں میں جمع ہوتے، الہکم الہ واحد کی دیتے کہ لوگوں تمہارا معبود اللہ ہے، داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، رکوع اور سجدے کے لائق اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہیں، یعقوب علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق کہاں سے آگے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کروایا، بلکہ منع کیا ہے کہ دیکھو یہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ نہ کرے، یہ حرام ہے، خارج از امکان ہے۔ تو یہ معاملہ جو ان کا سامنے آیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اب ویڈیو جائز ہو گیا ہے، جب توحید کی دعوت میں دیتا ہوں تو اس کا کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اور اب وہ اپنے اس پلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے سب ویڈیو بنوا رہے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں،
تو یہ ہوتا ہے جب انسان اپنے اصول بنائے ہوئے ان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے انسانیت کو بچائے۔